بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج ہم نے حدیث نمبر 15 اور 16 پڑھنی ہے. من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. تشریح: روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جاتا ہے. رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ رمضان کی ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں روزے کو صوم یا صیام کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے رک جانا، یعنی صبر کرنا. اور روزہ ہمارے پاس اسلام کا چوتھا رکن ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے. ایمان کو مکمل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ضروری ہے. صوم کا مطلب رک جانا، مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام مغرب تک جس ٹائم اذان ہوتی ہے، روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تک ہم کھانے پینے اور تمام جنسی خواہشات اور ہم تمام ان چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں. جھوٹ، غیبت، ویسے بھی نارمل روٹین میں بھی ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن روزے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچ کے رہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کے رہیں جو برائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں صوم، یعنی رک جانا، صبر کرنا. روزے کا جو بیسیکلی معنی ہے وہ ہے صبر کرنا، یعنی اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا اور وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کاموں سے رکے رہنا. یہاں پہ حدیث کے ترجمے میں تشریح میں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مقام حاصل کریں. کیسے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور ڈرتے ہوئے ہم تمام اپنے اعمال انجام دیں گے. ہم ہر اس کام سے روکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو. تو ہم سے پہلے کی جو اقوام تھی، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، ان کو بھی روزے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں بھی دیا گیا تھا اور ہمیں بھی دیا گیا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو عاقل بالغ لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، تندرست ہیں، جو اتنی طاقت رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھیں گے. رخصت صرف ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی عذر ہو، جیسے کوئی مسافر ہے یا کوئی بیمار ہے، وہ بھی ان کے لیے بھی اس طرح کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے تو وہ رمضان میں جتنے روزے انہوں نے چھوڑے ہیں وہ مکمل کریں گے. اور مسافر جب گھر آتا ہے، اس کو اچھا ماحول میسر آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے گا. اب اللہ تعالیٰ دینی مزاج صبر تقویٰ، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت رحمتیں ہم پہ ہوتی ہیں کہ ہمارا دل اس قدر نرم ہو جاتے ہیں اور ہم دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، جب ہم خود بھی کوئی چیز فیل کرتے ہیں تو ہم دوسروں کا درد بھی سمجھ سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں سمجھ سکتے. تو سیم ہے کہ یہاں پہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں ٹائم یا مقرر وقت سے پہلے روزہ افطار نہیں کرنا. اور کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کا ہم نے جو ایک کیا کہہ سکتے ہیں حق ادا کیا ہے. بے شک ہم اس بہترین طریقے سے حق نہیں ادا کر سکتے جس طرح سے کرنے کا حکم ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں. ہم شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے ہم تمام نیک کام کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ عمل کریں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، اور تمام برائیاں جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ہم ان سے رک جاتے ہیں. روزہ ہمارے لیے آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ ہم جب رکھتے ہیں تو روزہ ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے. ہم ہر برا کام جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم صرف نیکیاں کریں، ہم اچھے اعمال کریں جس سے ہمارا رب خوش ہو اور ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے. اور
ایسے ہی روزہ ہمیں آگ سے بھی بچائے گا، ہمارے لیے ڈھال ہے وہ۔ اسی لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ رکھنا چونکہ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت دی کہ ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہ سکے۔ ویسے آپ عام روٹین میں کبھی کہیں نا کہ میں 2 گھنٹے پانی نہیں پینے، میں نے 2 گھنٹہ پانی نہیں پینا یا کھانا نہیں کھانا، تو آپ کبھی رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن روزے میں ایک حکم ہوتا ہے، ایک ماحول میسر آتا ہے ہمیں، ہم اس میں صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنا ہر عمل کر لیتے ہیں۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جب ہم ہر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے، تو اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم سحری کرتے ہیں، سحری میں بھی چونکہ ہمارے لیے برکت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور جس وقت مقرر ہے ہم روزہ اپنا رکھتے ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں۔ ثواب کی نیت، ہمیں دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ ہم جب روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور دوسرا یہاں پہ راتوں میں قیام کے بارے میں، قیام کو کہا جائے، اس سے مطلب یہ ہے کہ تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ نفل ادا جو کیے گئے طاق راتوں میں، اسپیشلی جو لوگ نفل ادا کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے ہیں، قیام کا مطلب بھی کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ تمام عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، جو کہ ہم نیک نیت سے کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی نیک عمل کرتے چلے جائیں، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہو، شہرت، ریاکاری، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی عمل کریں خالص نیت کے ساتھ کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور ویلیو بھی رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 16، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد و نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ وہ جب بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یعنی ایک تو وہ پورا دن بھوکا رہتا ہے، جب شام کو افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو انتہائی اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کس طرح اس نے سارا دن اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر روزہ رکھے رکھا، اور اتنی چیزیں اس کے سامنے میسر تھیں اس کو، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر۔ اور جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ ہم نے سارا دن جو عمل کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ سپارہ پڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح سے ذکر اذکار نہیں کرتے، تو ایسا بھوکے رہنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو پوری شرائط کے مطابق رکھیں، جو شرائط ہمیں بتا دی گئی ہیں، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس طرح انہوں نے بتایا ہمیں ویسے ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، نیک کر رہا ہوں، اس کا انجام مجھے آخرت میں ملے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کرے گا، یعنی روزہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا اس کو میں نے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا صرف تیری خوشی کی خاطر، اور میں نے اس کو ہر برائی سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور اسی طرح قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو رات بھر جگائے رکھا، صبح میں نے اس کو جگایا، اس نے میری تلاوت کی، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس طرح یہ دونوں چیزیں ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ روزہ چونکہ بہت ہی مشکل عبادت ہے، لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مزید اچھائی، مزید بہتر عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے لیے رحمتیں برکتیں حاصل کرنی ہیں اور اپنے تمام پچھلے گناہ بخشوانے ہیں۔ اس لیے انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ
نماز روزہ کرے اور عبادت وغیرہ اس طرح کے کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہر برائی سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، شام کو جب ہم دیکھتے ہیں بے شک ہم نڈھال ہوئے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن ہم 2-3 گھونٹ شربت لیتے ہیں، 1-2 کھجور کھا لیں گے، یا اس طرح سے کچھ بھی مطلب پھل فروٹ جو آپ کو دل کرتا ہے، آپ اسے کیا محسوس کیا کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر دوبارہ سے وہی انرجی آپ اپنے اندر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی فی الحال کیونکہ ویکنیس ہو جاتی ہے ہمیں سارا دن، تو اس سے آپ کو مزید خوشی ہوتی ہے، اور آپ کی خوشی کا الگ ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کہ قیامت والے دن جو انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اس کے لیے کیا خوشی ہوگی، وہ خوشی کیسی ہوگی ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ دونوں حدیث میں نے آپ کو اچھے سے پڑھا دی، ایکسپلین بھی کی ہیں، اور آپ نے دوبارہ اس کو اچھے سے پڑھنا ہے تشریح کو، تو جو مین پوائنٹس ہیں آپ کوشش کیجیے گا کہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔